ضلع نوشہر و فیروز کے سول ہاسپٹل کو 31 سال گزر جانے کے باوجود ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا درجہ نہ مل سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ سول ہاسپٹل نوشہر و فیروز کے 50 سے زائد ڈاکٹرز اور عملہ کو ویزا پر چھوڑ دیا گیا۔ ملک بھر میں وبائی مرض کرونا کا اثر جہاں دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، وہاں سول ہاسپٹل نوشہر و فیروز کی انتظامیہ وینٹی لیٹر کو انسٹال کرنے میں گریزاں ہے۔ اس کے علاوہ سول ہاسپٹل نوشہر و فیروز میں جب بھی کوئی ایمرجنسی میں مریض کو لایا جاتا ہے تو وہ کسی بھی مرض کا ہو، مثلاً قلب، دماغ، ناک، کان، گلے، ای سی جی، الٹرا ساؤنڈ، پیتھالوجسٹ وغیرہ کا کوئی بھی ماہر ڈاکٹر موجود نہیں۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کا بجٹ رکھنے والی اس سول ہاسپٹل نوشہر و فیروز میں ادویات تک نہیں ملتی۔ مظاہرین نے فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کہ سول ہاسپٹل نوشہر و فیروز کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا درجہ دیا جائے۔ انڈس ہائی وے ایل پی جی پیٹرول پمپ کے مقام پر لاڑکانہ سے کراچی جانے والی کار کا موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار امجد ولد عبد الخالق بھرگڑی، عباس ولد سکندر بھرگڑی اور مشتاق ولد نذیر چانڈیو شدید زخمی ہو گئے۔ ایس ایچ او تھانہ خیرپور ناتھن شاہ علی اکبر چنا نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ڈاکٹروں کی جانب سے ایک زخمی مشتاق چانڈیو کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث اسے لاڑکانہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کار سوار بروہی ہیں جن کا تعلق لاڑکانہ کے شہر باکرانی سے ہے۔ کار سوار لاڑکانہ سے کراچی جا رہے تھے۔ دوسری جانب پولیس نے کار کو اپنی تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ ضلع نوشہر و فیروز کے تعلقہ کنڈیاروں میں موسم بہاراں کی پہلی طوفانی بارش۔ کنڈیاروں میں وقفے سے شدید طوفان اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ طوفانی بارش کی وجہ سے کئی سائن بورڈ اور درخت گر گئے۔ طوفان کے ساتھ جاری بارش کے باعث کئی کچے مکانات کی چھتیں بھی اڑ گئیں۔ طوفان اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے سیپکو کے کئی فیڈر ٹرپ کر گئے۔ سیپکو کے فیڈر ٹرپ کرنے سے متعدد علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ طوفانی بارش کے باعث نظام زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئی۔ تیز طوفانی بارش کی وجہ سے گندم، سبزیوں اور دیگر فصلوں کو بھی نقصان ہوا۔ کاشتکاروں کے مطابق اس وقت طوفانی بارش کے باعث تیار شدہ گندم کی فصل اور سبزیوں سمیت دیگر فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی کے بعد بلدیاتی نمائندوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یونین کونسل نمبر 123 کے چیئرمین چودھری صادق ہریا اور وائس چیئرمین ملک زید اللہ لاڑا نمبردار نے اپنے دیگر ممبران کے ہمراہ اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا، جبکہ چیئرمین یونین کونسل نمبر 129 چودھری سکندر ڈیمی نے ان کو مبارکباد پیش کی اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ جبکہ اس موقع پر ملک زید اللہ لاڑا نمبردار اور چودھری صادق ہریا کا کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں کی بحالی سپریم کورٹ کا بہترین فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ ہم شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہیں گے۔ عوام نے جن امیدوں پر ہمیں ووٹ دیا تھا ان امیدوں پر پورا اتریں گے۔ علاقے کی تعمیر و ترقی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ خاص طور پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بلدیاتی نمائندوں کی سپورٹ کریں۔ بلدیاتی نمائندے اپنے اپنے علاقوں کے مسائلوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، لہٰذا بلدیاتی نمائندوں کو خود مختار بنا کر عوامی خدمت کا موقع فراہم کیا جائے۔ ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس سرگودہ ملک تنویر احمد نے پولیس لائن بھکر میں کرائم کنٹرول میٹنگ منعقد کی، جس میں ایس پی انویسٹیگیشن سرکل ڈی ایس پیز جملہ انچارج چیک پوسٹ بھکر نے شرکت کی۔ کرائم کنٹرول میٹنگ میں ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس سرگودہ ملک تنویر احمد نے کرائم کی صورتحال اور پیٹرولنگ پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب ہدایات دیں۔ انہیں ہدایات کی کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے بہتر حکمت عملی سے کام کریں، عوام کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ منشیات اور ناجائز اسلحہ کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوور سپیڈ اور اوور لوڈنگ گاڑیوں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے۔ پیٹرولنگ پولیس اہلکار گرین پاکستان مہم میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے مزید تاکید کی کہ پیٹرولنگ پولیس کا عملہ عوام الناس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ عوامی خدمت کا جذبہ لیے عوامی نمائندہ ایم این اے چودھری عامر سلطان چیمہ صاحب نے 95 شمالی میں سوئی گیس کا افتتاح اپنے دستے مبارک سے کیا۔ افتتاح کے موقع پر شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی، جبکہ اس موقع پر ایم این اے چودھری عامر سلطان چیمہ کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی کاموں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ حلقے کے تمام پسماندہ علاقوں تک گیس فراہم کی جائے گی۔ اس حوالے سے متعدد علاقوں میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جا چکا ہے، جبکہ مزید علاقوں میں بھی انشاءاللہ بہت جلد گیس فراہم کر دی جائے گی۔ چیمہ خاندان عوامی خدمت کو عبادت سمجھتا ہے اور ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے عوامی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے میگا ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے اور مزید بھی انشاءاللہ علاقے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیں گے۔
MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने कसरे सुल्तान पर अवाम के मसाइल सुने और मसाइल को फौरी हल करने के अहकामात भी जारी किए। शहरियों का कहना था कि हमें चौधरी आमिर सुल्तान चीमा की सूरत में एक अजीम लीडर मिला है। हम खुश नसीब हैं जिन्हें आमिर सुल्तान जैसा मेहनती, दियानतदार और मिलनसार अवामी नुमाइंदा मिला, जो अवाम के मसाइल को अपना जाती मसला समझकर हल करते हैं और हर वक्त अवामी खिदमत में मसरूफ रहते हैं। चीमा खानदान ने जिस तरह अपना लोहा मनवाया है उसका कोई सानी नहीं। चीमा खानदान की मेहनत और जिद्दोजहद के बायस आज भी उनका डंका बजता है। चौधरी आमिर सुल्तान चीमा अपने वालिद चौधरी अनवर अली चीमा के नक्शे कदम पर चलते हुए कसरे सुल्तान पर अवाम के मसाइल फौरी हल करते हैं। आज भी कसरे सुल्तान की रौनकें बहाल हैं, जो इंशाअल्लाह हमेशा बहाल रहेंगी। मेहड़ में लाइब्रेरी कायम करने के लिए मेहड़ बचाओ तहरीक के रहनुमा इमरान डीपर, सराई, अकील सियाल और अल्ताफ भट्टी नेशनल प्रेस क्लब मेहड़ पहुंचकर एहतजाजी मुजाहिरा करके नारेबाजी की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मेहड़ में लाइब्रेरी की जरूरत है। मेहड़ में सरकारी प्लाट खाली पड़ा हुआ है, किसी भी मुकाम पर लाइब्रेरी के लिए प्लाट अलाट किया जाए। हम अपनी मदद आपके तहत लाइब्रेरी कायम करेंगे। मेहड़ में शऊर फैलाने के लिए लाइब्रेरी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेहड़ में कायम हुए सरकारी लाइब्रेरी भूत बंगला बन गई, उसमें कोई सहूलियात नहीं है। हम नौजवान तलबा को लाइब्रेरी की जरूरत है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फिलफौर नोटिस लेकर नौजवान बेचने खत्म करें। दादू के सीनियर सहाफी फारूक बब्बर के 13 साला बेटे की मुबैना हलाकत का मामला। 13 साला अब्दुल करीम बब्बर की लाश सेवन के मदरसा से मिली थी। बच्चे की पोस्टमार्टम के इब्तदाई रिपोर्ट जारी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं, दोनों टांगे भी टूटी हुई हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती का शुबा भी जाहिर है। हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि बच्चे के नमूने लिए हैं, जो चेकअप के लिए लेबॉर्टरी भेजे जाएंगे। हतमी रिपोर्ट आने से पहले कुछ कहना मुनासिब नहीं। सेवन पुलिस ने 2 शक्की अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। बच्चे के वालिद फारूक बब्बर का कहना है कि मेरा 13 साला बेटा 5 माह से दावत इस्लामी के मदरसे में जेर तालीम था। फारूक बब्बर ने मजीद कहा कि मुझे इतला मिली कि आपका बेटा मदरसे की छत से गिरकर जाँ बहक हो गया। बेटे की जब नाश मिली तो उसकी शलवार उतरी हुई थी। फारूक बब्बर ने मजीद कहा कि मदरसे के मुंतजमीन का कहना है कि आपके बेटे ने नशा किया हुआ था। मदरसे में बेटे को नशा किसने और क्यों दिया? वजीर आला सिंध ने मदरसे के तालिबे इल्म बच्चे की हलाकत का नोटिस ले लिया। वजीर आला सिंध के मुआवन वीर जी कोहली का बच्चे के वालिद से टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आला सिंध की जानिब से वाकया का नोटिस लेने की आगाही। मुआवन खसूसी ने वालिद से इजहार अफसोस और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। मुआवन वजीर आला वीर जी कोहली ने मजीद बताया कि वाकया की जांच के लिए SSP हैदराबाद एंड जामशोरो सलाम शेख को जांच ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। बच्चे की नमाज जनाजा अदा करने के बाद आबाई गाँव बहावलपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सकरंड के नवाही गांव मजीद कीरियो में मरहूम सीनियर उस्ताद अल्लाह बख्श कीरियो की पहली बरसी तकरीब और मरहूम के फर्जंद सीनियर सहाफ़ी व समाजी रहनुमा निसार अहमद कीरियो की दस्तारबंदी के मौका पर सकरंड प्रेस क्लब के मुतहरिक सहाफ़ी, सकरंड प्रेस क्लब के साबका सदर काजी जावेद सनाई, सीनियर सहाफ़ी रजा मोहम्मद सियाल और गुल मोहम्मद लगारी ने प्रोग्राम की मुकम्मल कवरेज की। यूनिक स्वीट्स एंड बेकर्स बाजार नंबर 2 सिल्लावाली का शानदार इफ्तिताह। साबिक MNA डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी, MPA राना मुनव्वर गौस, समाजी कारकुन चौधरी खालिद महमूद खेड़ा, समाजी कारकुन मियाँ इशफाक और समाजी कारकुन चौधरी एहसान इलाही खेड़ा ने अपने दस्ते मुबारक से कर दिया। जबकि इस मौका पर चौधरी खालिद महमूद खेड़ा और चौधरी एहसान इलाही खेड़ा का कहना था कि रिज़्क़े हलाल कमाना इबादत है। इंशाअल्लाह हम इसी असूल पर चलते हुए अपने कारोबार को चलाएंगे और सार्फिन को म्यारी अशिया फराहम करेंगे। हमारा मकसद मुनासिब रेट पर म्यारी अशिया की फराहमी है और इंशाअल्लाह सार्फिन को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस्लामी असूलों पर अमल दरामद करके कारोबार करेंगे। सिल्लावाली की तारीख में ऐसा म्यार और मुनासिब रेट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। बस एक बार हमारे पास आएं, इसके बाद इंशाअल्लाह आप खुद हमारे म्यार और मुनासिब रेट के कायल हो जाएंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल झांगरा सैयद गुलाम हुसैन शाह की नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल झांगरा सैयद गुलाम हुसैन शाह रोड हादसे में जाँ बहक हो गए थे। MNA सिकंदर राहेपोटो समेत दीगर ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। साबिक MPA सैयद हसनैन शाह, DIG हैदराबाद शर्जील खरल, कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच, DC फरीद मुस्तफा, SSP अब्दुल सलाम शेख भी मौजूद थे।
ضلع دادو میں کتوں کا آزار ختم نہ ہوا، بلدیہ دادو سمیت ضلعی انتظامیہ غائب۔ دادو کی تحصیل واہی پاندی کے گاؤں غلام محمد میں کتے خون خوار بن گئے اور 3 افراد کو نوچ ڈالا۔ پاگل کتے نے 60 سالہ بزرگ خاتون اور 5 سالہ بچے سمیت 3 افراد کے منہ پر حملہ کر کے بری طرح نوچ ڈالا۔ زخمیوں کو سول ہسپتال دادو منتقل کر دیا گیا، تاہم واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں ایک بار پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن کے وقفے کے بعد تیز ہواؤں کے ساتھ ایک بار پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ کہیں ہلکی تو کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش کے پانی سے سڑکیں بھی زیر آب آ گئیں۔ پانی سڑکوں اور گلی محلوں میں کھڑا ہو گیا، لوگ گھروں تک محدود۔ تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ طوفانی بارش کی وجہ سے کئی سائن بورڈ اور درخت بھی گر گئے، جبکہ کل کی ہوئی بارش کے بعد شہر بھر کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔ شہر بھر کے متعدد علاقے اور دیہات کل سے اندھیرے کی لپیٹ میں ہیں۔ 24 گھنٹے بعد بھی بجلی کے بحال نہ ہونے سے لوگوں کے گھروں میں پینے کے پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی۔ طوفان اور بارش کے باعث گندم کی تیار فصل سمیت دیگر فصلوں کو بھی بھاری نقصان ہوا۔ ینگ متحد راجپوت کنڈیارو صدر رانا حنیف کی طرف سے مرکزی اور صوبائی قیادت کو اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔ اجلاس میں صدر رانا حنیف، سینئر نائب صدر راؤ اسلم، نائب صدر رانا عابد، جنرل سیکرٹری رانا طارق، جوائنٹ سیکرٹری رانا منور، خزانچی رانا غلام اسحاق، اطلاعات سیکرٹری رانا محمد مصور، آفس سیکرٹری رانا عمران، کارکن رانا سلطان، رانا فرحان اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ صدر رانا حنیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ ینگ متحد راجپوت کے پلیٹ فارم سے راجپوت قوم کی خدمت کا عمل جاری و ساری ہے۔ ہم تمام راجپوتوں کو ینگ متحد راجپوت میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں راجپوت نوجوانوں نے ینگ متحد راجپوت میں شمولیت کی۔ صدر رانا حنیف نے شمولیت کرنے والے راجپوت نوجوانوں کو ینگ متحد راجپوت میں خوش آمدید کہا۔ دادو میں بدامنی میں اضافہ، پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی۔ شہری سے مسلح ڈاکوؤں کی جانب سے ڈکیتی کی کوشش، مزاحمت پر موٹر سائیکل سوار شہری لہو لہان، ایک ڈاکو پکڑا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دادو کے قریب گاری سٹاپ کے مقام پر شہری سے ڈکیتی کی کوشش، مزاحمت پر موٹر سائیکل سوار نوجوان فیض محمد پیرزادہ شدید زخمی ہو گیا۔ ایک ڈکیت کو پکڑ لیا گیا۔ زخمی نوجوان کے مطابق 4 مسلح ڈاکوؤں نے روک کر موٹر سائیکل چھین رہے تھے تو میں نے مزاحمت کی تو انہوں نے مجھ پر سخت تشدد کر کے مجھے سخت زخمی کر دیا۔ ایک ڈاکو کو ہم نے پکڑ لیا۔ ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ 3 ڈکیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گرفتار ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے زخمی بھی ہوا۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈکیت کی شناخت احمد نامی شخص سے ہوئی۔ ڈاکو سے چائنا موٹر سائیکل بھی ملی جو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر قیادت صوبہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے صوبائی وزیر بیت المال و سوشل ویلفیئر سید یاور بخاری کا اظہار خیال۔ حالیہ میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترقیاتی پیکیجز ہر ضلع میں دینا شروع کیے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انفراسٹرکچر کے ترقیاتی کام ہر ضلع میں ہو رہے ہوں، اس سے ایک تو بزنس ڈیولپ کرتی ہے، پلس لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، روزگار پیدا ہوتا ہے۔ کووڈ سے پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر پاکستان ایک نمایاں طور پہ سامنے آیا ہے اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی جتنا ابھی ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیکیجز ہر ضلع میں دیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز بن رہی ہیں، اسپتال بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں۔ 12 نئی یونیورسٹیز تو پہلے سے اناؤنس ہو چکی ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے 2 نئی یونیورسٹیز، ایک گجرانوالہ اور ایک شیخو پورہ میں اناؤنس کی ہے۔ یہ چیزیں اس لیے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے اپنے گھروں کے قریب ترین معیاری تعلیم حاصل کریں اور ان کو تعلیم حاصل کرنے کے جتنے مواقع ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ملیں۔ پہلی دفعہ انسانوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور یہ ویژن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کا ہے، جس کے اوپر ہم سارے مل کے کام کر رہے ہیں۔